بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول بلیک فیس بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی آرام کرسی پر نیم دراز راک ہیڈ نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راک ہیڈ نے کہا۔ رابرٹ بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، راک ہیڈ نے قدرے سرد لہجے میں پوچھا۔ باس، ابھی پاکیشیا سے اطلاع ملی ہے کہ وہاں پرنس جیمز اور اس کے گروپ کو ہلاک اور گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس علی عمران پر قاتلانہ حملہ ناکام ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہاں کی سینٹرل انٹیلیجنس نے جس تیز رفتاری سے کام کرتے ہوئے پورے سنڈیکیٹ کو ختم کر دیا ہے، سب اڈے، سب آدمی یا تو ہلاک ہو چکے ہیں یا گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ دوسری طرف سے رابرٹ نے کہا تو راک ہیڈ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہاں کوئی اور گروپ ایسا نہیں ہے جو یہ کام کر سکے؟ راک ہیڈ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، میں نے آپ کو رپورٹ دینے سے پہلے وہاں رابطہ کیا تھا۔ وہاں جو بڑا مشہور گروپ ہے، اس سانگا سے میرے تعلقات بھی ہیں اور وہ یہاں کارمن میں بھی آتا جاتا رہتا ہے۔ میں نے جب اس سے بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس عمران کے خلاف یہاں پاکیشیا میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس شخص کو وہاں اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس سانگا نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کریمیا سے پاکیشیا ایئرپورٹ پہنچا تو عمران کو وہاں اپنے چند ساتھیوں سمیت ایئرپورٹ پر دیکھا تھا، فلائٹ پر جانے کے انتظار میں تھے، جس پر میں نے اسے کہا کہ اس بارے میں مزید تفصیلات معلوم کر کے مجھے بتائے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کا فون آیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ عمران اپنے 4 ساتھیوں سمیت پاکیشیا سے کارمن روانہ ہوا ہے۔ اس نے جس فلائٹ کے بارے میں بتایا ہے، یہ فلائٹ یہاں کارمن کئی گھنٹے پہلے پہنچ چکی ہے، رابرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ شکار خود چل کر شکاریوں کے پاس آ رہا ہے۔ ویری گڈ، اس سانگا سے عمران کا تفصیلی حلیہ معلوم کر لو۔ یہاں سنڈیکیٹ کو یہ حلیہ دے کر حکم دے دو کہ اس شخص کو ہر حالت میں گولی سے اڑا دیا جائے اور اس کی لاش کو محفوظ کر لیا جائے، راک ہیڈ نے کہا۔ اوکے باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور راک ہیڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ ابھی اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور راک ہیڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راک ہیڈ نے کہا۔ باچر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی تو راک ہیڈ بیٹھتا اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ اوہ یس سر، جانی بول رہا ہوں سر۔ اس بار راک ہیڈ نے اصل نام لیتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ انتہائی مؤدبانہ تھا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ رالف نے تمہیں پاکیشیا کے علی عمران کے بارے میں بتا کر تمہیں کہا تھا کہ تم کوئی رقم پاکیشیا بھجوا دو۔ دوسری طرف سے اسی طرح بھاری لہجے میں کہا گیا۔ یس سر، رالف نے مجھے پاکیشیا کے ایک آدمی علی عمران سے ڈرانے کی کوشش کی اور کہا کہ میں اگر اپنے آپ کو اور ریڈ ٹائیگر کو بچانا چاہتا ہوں تو میں فوراً $1 کروڑ کی رقم پاکیشیا بھجوا دوں، کیونکہ میں نے یہاں کارمن میں ایک پاکیشیائی کے اسٹور پر قبضہ کر لیا تھا۔ مجھے رالف پر بے حد غصہ آیا، لیکن میں دوستی کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ لیکن میں نے اسے نہ صرف صاف انکار کر دیا، بلکہ میں نے اس عمران کو ہلاک کرانے کے لیے پاکیشیا میں ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ کی ذیلی تنظیم، جس کے سربراہ پرنس جیمز تھا، اس کو حکم دے دیا کہ اس علی عمران کا خاتمہ کر دیا جائے، جانی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ ابھی رابرٹ نے اطلاع دی ہے کہ اس عمران پر قاتلانہ حملہ ناکام ہو گیا تھا۔ اس نے وہاں کی انٹیلیجنس کی مدد حاصل کر کے پرنس جیمز کو ہلاک کرا دیا اور اس کے گروپ کو گرفتار کر لیا ہے۔ رابرٹ نے وہاں کے ایک اور گروپ سے بات کی تو اس گروپ کے چیف نے بتایا کہ اس نے اس عمران کو ایئرپورٹ پر دیکھا ہے۔ رابرٹ کے کہنے پر اس نے انکوائری کی تو اس نے بتایا کہ عمران اپنے 4 آدمیوں کے ساتھ پاکیشیا سے کارمن پہنچ رہا ہے، جس پر میں نے رابرٹ کو حکم دے دیا ہے کہ وہ اس عمران کا حلیہ معلوم کر کے سنڈیکیٹ کو دے دے تاکہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ ابھی کال آنے سے چند لمحے پہلے ہی میں نے یہ حکم دیا ہے۔ کیا $1 کروڑ تمہارے لیے بڑی رقم تھی؟ اوہ نہیں سر، یہ تو بڑی معمولی سی رقم ہے، جانی نے اس طرح جواب دیا جیسے پاسچر کی طرف سے اس سوال کی سمجھ نہ آئی ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رالف سرکاری ایجنسی میں بھی کام کرتا ہے؟ پاسچر نے جواب پوچھا۔ ہاں معلوم ہے۔ پھر تم نے رالف کی بات کیوں نہیں مانی اور اپنے سنڈیکیٹ کو رسک میں ڈال دیا؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت تمہارے سنڈیکیٹ کے خاتمے کے لیے کارمن پہنچ گیا ہے اور اب تمہارا سنڈیکیٹ تنکوں کی طرح بکھر کر رہ جائے گا۔ تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، پاسچر نے کہا تو جانی کی حیرت سے آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ چند آدمی سنڈیکیٹ کے خلاف کام کر سکیں گے؟ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟
تم کبھی سیکرٹ ایجنٹوں سے نہیں ٹکرائے، تم ایک عام سے گنڈے ہو، اور اس لحاظ سے تم ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ کے بہترین سربراہ ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ یہ سیکرٹ ایجنٹ کس انداز میں کام کرتے ہیں، اور پھر عمران سے پوری دنیا کے سیکرٹ ایجنٹ اور بڑی بڑی مجرم تنظیمیں خوفزدہ رہتی ہیں۔ $1 کروڑ کی کیا حیثیت تھی، اور تم نے تو رابرٹ کو حکم دیا ہے، اور تمہارا خیال ہے کہ تمہارے گنڈے اس عمران کو ہلاک کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جگہ وہ تمہیں، رابرٹ کو اور اس پورے سیٹ اپ کو ختم کر دے گا۔ اس سے گو بلیک فیس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تمہاری جگہ وہ دوسرے آدمی لے آئے گا، لیکن اصل فکر مجھے اس بات کی ہے کہ اگر اس عمران کو معمولی سی بھنک بھی پڑ گئی کہ بلیک فیس تمہاری سرپرستی کر رہا ہے، تو پھر وہ بلیک فیس کے پیچھے پڑ جائے گا، اور یہی بات ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ پاسٹر نے کہا، سر آپ بے فکر رہیں، اس آدمی کی ہلاکت آپ میرے ذمہ لگا دیں۔ جونی نے کہا، نہیں، تم فوری طور پر انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ، میں رالف سے بات کرتا ہوں۔ اگر یہ عمران $1 کروڑ تو کیا $50 کروڑ لے کر بھی ہٹ جائے تو سودا مہنگا نہیں ہوگا، لیکن اب جب تک حکم نہ دوں تم میں سامنے نہیں آنا، کیونکہ بلیک فیس اور ریڈ سنڈیکیٹ کے درمیان صرف تم رابطہ ہو۔ تم نے رابرٹ کو بھی حکم دینا ہے کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ہر قسم کی کارروائی فوراً اسٹاپ کر دے، فوراً۔ اٹ از مائی آرڈر، پاسٹر نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ تو جونی کافی دیر تک گمسم ہاتھ میں ریسیور پکڑا بیٹھا رہا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ پاسٹر جیسا طاقتور آدمی بھی اس انداز کی بات کر سکتا ہے۔ اس نے ایک طویل سانس لیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے فون کا کیڈل دبا کر رابطہ ختم کیا، اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رابرٹ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے اس کے نائب کی آواز سنائی دی۔ راک ہیڈ، جونی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلخت مدبانہ ہو گیا۔ رابرٹ، عمران کے بارے میں ابھی میں نے جو حکم دیا ہے اسے منسوخ کر دیا گیا ہے، اور پورے سنڈیکیٹ کو احکامات بھجوا دو کہ انہوں نے اس سلسلے میں قطعاً کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ اوہ، کیوں باس؟ رابرٹ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیئرمین پاسٹر کا حکم ہے، وہ اس عمران سے رالف کے ذریعے کوئی سودا بازی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ بھی حکم ہے کہ جب تک وہ مزید حکم نہ دیں میں انڈر گراؤنڈ رہوں، تاکہ یہ عمران مجھ تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت یہاں ہمارے سنڈیکیٹ کے خلاف کام کرنے آ رہا ہے، اور اس سے ہمارے سنڈیکیٹ کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ لیکن باس، رابرٹ نے کہنا شروع کیا، میں تمہاری بات کا مطلب سمجھتا ہوں، لیکن چیئرمین کا حکم فائنل تھا، اس لیے جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو۔ اور سنو، میں کچھ دنوں کے لیے ایکریمیا جا رہا ہوں، تم نے مجھ سے رابطہ نہیں کرنا، بلکہ سنڈیکیٹ کو چلانا ہے۔ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اسپیشل ٹرانسمیٹر پر خود ہی تم سے رابطہ کر لوں گا۔ جونی نے کہا، یس باس، دوسری طرف سے رابرٹ نے کہا، اور جونی نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر کیڈل دبا دیا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رالف کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، رالف سے بات کراؤ۔ میں جونی بول رہا ہوں، جونی نے سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے مدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو جونی، میں رالف بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز سنائی دی، رالف، مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ تمہارا پاکیشیائی دوست اپنے ساتھیوں سمیت یہاں کارمن پہنچ رہا ہے۔ ہاں، پاسٹر کا فون آیا ہے، اس نے مجھے اطلاع دی ہے کہ عمران یہاں ریڈ سنڈیکیٹ کے خلاف کام کرنے آ رہا ہے، چنانچہ اس نے مجھے کہا ہے تو وہ عمران کو $1 کروڑ تو کیا $50 کروڑ بھی دینے کے لیے تیار ہے، بشرطیہ کہ عمران ریڈ ٹائیگر کے خلاف کام نہ کرے، کیونکہ پاسٹر کو معلوم ہے کہ ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا، اور اس طرح سنڈیکیٹ کا تمام کاروبار ختم ہو جائے گا۔ ہاں، چیئرمین پاسٹر نے مجھے فون کیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ وہ ایسی آفر کر رہا ہے، کیونکہ سنڈیکیٹ کا چیئرمین ہونے کے ناطے سنڈیکیٹ کا تحفظ مطلوب ہے۔ میں نے تو اسے بہت کہا کہ وہ یہ کام مجھ پہ چھوڑ دے، لیکن وہ بھی تمہاری طرح اس آدمی سے خوفزدہ ہے، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ بہرحال پاسٹر سنڈیکیٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا چیئرمین ہے، اس لیے اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ میں ویسے بھی ایک کاروباری سلسلے میں 1 ماہ کے لیے ایکریمیا جا رہا ہوں۔ میں نے پاسٹر کو کہہ دیا ہے کہ وہ اس عمران سے بات کرے، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، ورنہ وہ مجھے اطلاع کر دے، پھر میں خود ہی دیکھ لوں گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ جونی نے کہا، تمہیں دراصل معلوم ہی نہیں ہے جونی کہ عمران کیا ہے، جبکہ پاسٹر کو معلوم ہے، اس لیے اسے فکر ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا، لیکن اب یہاں آنے کے بعد شاید ہی عمران میری بات مانے۔ رالف نے کہا، نہیں مانے گا تو پھر اس کا نتیجہ بھگتے گا، پھر تو پاسٹر کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا۔ جونی نے کہا، ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، جو ہوگا سو ہوگا، دیکھا جائے گا، رالف نے کہا، اور جونی نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ نان سینس، نہ جانے انہوں نے کیوں اسے ہوا بنا رکھا ہے، نان سینس، جونی نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ 1 ماہ کے لیے ایکریمیا جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔
شمائلہ اپنی رہائش گاہ میں بیٹھی ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی کہ ساتھ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو شمائلہ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ شمائلہ بول رہی ہوں؟ شمائلہ نے کتاب پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ دلاور بول رہا ہوں مس صاحبہ، دوسری طرف سے ایک مدبانہ آواز سنائی دی اور شمائلہ بے اختیار چونک پڑی کیونکہ دلاور اس کی زرعی اراضی کا مختار تھا۔ دلاور امجد حسین کا بڑا لڑکا تھا۔ یہ وہی اراضی تھی جسے گنڈوں کے ایک گروپ نے جبراً شمائلہ اور اس کے والد سے حاصل کر لیا تھا اور پھر خاور نے بھاگ دوڑ کر کے یہ اراضی واپس دلائی تھی کیونکہ اس اراضی کی وجہ سے دلاور کے والد امجد حسین کو قتل کیا گیا تھا اور شمائلہ اور اس کی والدہ کو خاصی تکلیفوں، دشواریوں اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس لیے اس کی والدہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس اراضی کو فروخت کر کے اس سے ملنے والی رقم شمائلہ کے ریڈی میڈ گارمنٹس کے بزنس میں لگا دی جائے۔ اس طرح رقم بھی محفوظ ہو جائے گی اور کاروبار بھی وسیع ہو جائے گا۔ چنانچہ شمائلہ نے دلاور کو کہہ دیا تھا کہ وہ فروخت کے لیے کوئی مناسب اور اچھا گاہک تلاش کرے۔ اوہ دلاور، اس وقت خیریت؟ مس صاحبہ، ایک غیر ملکی گاہک اراضی کا مل گیا ہے لیکن اس نے کل ہی واپس کارمن جانا ہے۔ بہت معقول رقم مل رہی ہے، اس لیے اگر آپ اس سے مل کر معاملات فائنل کر دیں تو پھر اچھی بات ہو جائے گی۔ غیر ملکی گاہک؟ لیکن یہ دارالحکومت کی اراضی تو نہیں ہے، یہ تو دور دراز دیہات کی اراضی ہے۔ اس غیر ملکی کو اس اراضی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ مس صاحبہ، یہ لوگ یہاں ماڈل فارمنگ کر کے اپنا کوئی کھاد فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے اس اراضی پر وہ بیج اور کھاد کے استعمال سے فصل پیدا کر کے اسے ماڈل کے طور پر دکھائیں گے۔ دلاور نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کس نے سودے کی بات کی ہے اور کتنے میں کی ہے چاہتا ہے؟ مس صاحبہ، ویسے تو اس اراضی کی اچھی قیمت تقریباً 2 کروڑ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر 1.5 کروڑ میں بھی سودا ہو جائے تو برا نہیں ہے۔ اچھا، اس غیر ملکی سے بات ہوئی ہے؟ کیا کہتا ہے وہ؟ اس نے اراضی کا سروے کر لیا ہے، میں نے اس کے کان میں 2 کروڑ ڈال دیے تھے لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ بات مالکان سے خود ہی کرے گا۔ دلاور نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اسے ساتھ لے کر آ جاؤ، میں بات کر لیتی ہوں۔ ہم 2 گھنٹے بعد پہنچ رہے ہیں۔ یہ 2 آدمی ہیں، مسٹر براؤن اور مسٹر چیری، دلاور نے کہا۔ اوکے، شمائلہ نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے کتاب بند کر کے اسے سائڈ ریک میں رکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اپنے روم میں آ کر اس نے لباس تبدیل کیا اور پھر اپنی والدہ کے کمرے میں چلی گئی تاکہ ان لوگوں کی آمد کے بارے میں بھی بتا سکے اور انہیں تیار ہونے کا بھی کہہ دے۔ والدہ سے بات چیت کے بعد اس نے ملازم کو بلا کر مہمانوں کے لیے کافی تیار کرنے کا کہا اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ کر اس نے دوبارہ کتاب اٹھا لی اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ پھر جیسے ہی کتاب ختم کی، اسے مہمانوں کی آمد کا پیغام دیا گیا تو وہ اٹھ کر والدہ کے کمرے میں پہنچی اور پھر انہیں ساتھ لے کر وہ ڈائننگ روم میں پہنچی تو وہاں وہ دلاور کے ساتھ 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر رسمی فقرات کی ادائیگی کے بعد کافی سرو کی گئی اور دلاور نے کافی بنا کر غیر ملکی براؤن اور چیری کے سامنے رکھ دی۔ مس شمائلہ، آپ اپنی اراضی کی کیا قیمت وصول کرنا چاہتی ہیں؟ آپ سے دلاور نے کوئی بات نہیں کی؟ شمائلہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اس نے پاکیشیائی 2 کروڑ روپے بتائے ہیں لیکن یہ قیمت بہت زیادہ ہے، براؤن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو شمائلہ کی کاروباری حس بے اختیار جاگ اٹھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس اراضی کو ہر قیمت پر خریدنا چاہتے ہیں۔ ارے صرف 2 کروڑ روپے؟ اوہ نہیں مس براؤن، یہ اراضی بہت قیمتی ہے، اس کی کم از کم قیمت 3 کروڑ ہو سکتی ہے، اس سے کم نہیں۔ شمائلہ نے کہا تو براؤن اور چیری کے ساتھ ساتھ دلاور بھی چونک پڑا۔ لیکن دلاور صاحب نے تو ہمیں 2 کروڑ بتائے تھے، ہم اسے بھی زیادہ سمجھ رہے ہیں، آپ 3 کروڑ بتا رہی ہیں۔ سوری، یہ سودا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بات نہیں، جس کی قسمت میں یہ اراضی ہوگی وہ خرید لے گا، ہمیں بھی اسے فروخت کرنے کی جلدی نہیں ہے۔ ویسے دلاور نے مجھے بتایا ہے کہ آپ یہاں کسی بیج اور کھاد کے لیے ماڈل فارم بنانا چاہتے ہیں، جبکہ آپ تو مجھے فارمرز کی بجائے سائنسدان لگتے ہیں۔ ہم نہ ہی سائنسدان ہیں مس شمائلہ اور نہ ہی فارمرز، ہم اسٹیٹ ڈیلر ہیں۔ ہم نے تو یہ اراضی ایک کمپنی کے لیے خریدنی ہے اور بس۔ ویسے چلیں، اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو 2 کروڑ روپے ہی دے دیتے ہیں۔ نہیں مسٹر براؤن، مجھے افسوس ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، 3 کروڑ روپے سے 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو یہ رقم پسند ہے تو سودا ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ دیکھیں مس شمائلہ، یہ اراضی دارالحکومت سے بہت دور ہے، اس لیے اس کی اتنی قیمت نہیں ہو سکتی۔ تو آپ مت خریدیں، آپ دارالحکومت کے قریب کوئی اراضی خرید لیں۔ شمائلہ بھی اپنی بات پر اڑ گئی تھی۔ چلیں 2 کروڑ سے کچھ اوپر لے لیجئے، اب ہم خالی واپس نہیں جانا چاہتے۔ شمائلہ بیٹی، تمہیں یہ اراضی فروخت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم خواہ مخواہ اسے فروخت کر رہی ہو، شمائلہ کی والدہ نے کہا۔ اوکے مس شمائلہ، آپ خاتون ہیں اس لیے آپ کی بات ہو گئی، ہم آپ کو 3 کروڑ روپے کے مساوی ڈالرز کا گارنٹیڈ چیک دے دیتے ہیں، براؤن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ شمائلہ کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا، اس نے صرف اپنی کاروباری حس کی وجہ سے
1.5 کروڑ روپے زیادہ حاصل کر لیے تھے۔ حالانکہ دلاور تو 1.5 کروڑ روپے میں بھی اراضی فروخت کرنے پر رضامند ہو گیا تھا، اور پھر گارنٹیڈ چیک لے کر شمائلہ اور اس کی والدہ نے ٹرانسفر پیپر پر کاغذات پر دستخط کر دیے۔ کل آپ کو کورٹ میں پیش ہو کر اسے ٹرانسفر کرنا ہے۔ یہ کام دلاور صاحب کرا لیں گے، کیونکہ ہم نے کل صبح واپس چلے جانا ہے۔ دلاور صاحب کو ہم اس کام کے لیے فیس ادا کر دیں گے۔ اور اب اجازت دیجیے، براؤن نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کل صبح حاضر ہو جاؤں گا مس صاحبہ، دلاور نے اٹھتے ہوئے کہا، اور شمائلہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر گارنٹیڈ چیک لیے شمائلہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے چیک کو بیڈ روم میں رکھا، لیکن اس کے ذہن میں مسلسل یہ خلش موجود تھی کہ براؤن اور چیری کسی بھی لحاظ سے پراپرٹی ڈیلر یا فارمرز وغیرہ نہ لگ رہے تھے۔ یہ تو کسی یونیورسٹی کے پروفیسر لگتے تھے، اور پھر انہوں نے جس طرح 3 کروڑ روپے میں اراضی خریدی تھی، اس سے بھی اس کے ذہن میں خلش تیز ہو گئی تھی، چونکہ یہ اراضی واقعی اس قدر قیمتی نہ تھی کہ اس کی اتنی بھاری قیمت ادا کی جاتی۔ اور ماڈل فارمنگ والی بات بھی شمائلہ کی حلق سے اتر نہ رہی تھی، کیونکہ ایسا فارم دارالحکومت کے قریب تو ہو سکتا ہے، اتنے دور دراز علاقے پہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اس کے باوجود اس قدر بھاری رقم کیوں اس اراضی کی ادا کی گئی ہے۔ ایک بار تو اس نے سوچا جو کچھ بھی ہو، بہرحال معاملات تو قانونی ہی ہیں، لیکن پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اسے یہ بات کرنل بہزاد سے ڈسکس کر لینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کرنل بہزاد ہاؤس، میں شمائلہ بول رہی ہوں انکل، کرنل بہزاد سے بات کرا دیں۔ ہولڈ آن کریں۔ ہیلو، کرنل بہزاد بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد کرنل بہزاد کی بھاری آواز سنائی دی۔ شمائلہ بول رہی ہوں انکل، میں نے آپ کو بے وقت تکلیف دی، لیکن معاملات ایسے ہیں کہ میں چاہتی تھی آپ سے ڈسکس کر لوں۔ شمائلہ نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، کیا اس اراضی کا مسئلہ مجھے خاور نے بتایا تو تھا کہ واپس تمہارے اور تمہاری ممی کے نام ہو چکی ہے؟ جی ہاں، خاور صاحب نے تو واقعی حیرت انگیز انداز میں کام کیا ہے۔ مجھے تو توقع ہی نہ تھی کہ وہ اس حد تک کامیاب ہو سکیں گے، لیکن آج مسئلہ دوسرا ہے، شمائلہ نے کہا، اور پھر اس نے 2 غیر ملکیوں کی آمد اور ان کے ساتھ ہونے والے سودے کی تفصیلات بتا دیں۔ پھر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری اراضی کی تمہیں اس قدر معقول قیمت مل گئی ہے۔ پھر کیا پرابلم ہے؟ کرنل بہزاد حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو شمائلہ نے اپنے خدشات کے بارے میں انہیں آگاہ کر دیا۔ خدشات تو تمہارے واقعی قابل غور ہیں، لیکن اس اراضی میں غیر ملکی کیا ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہرحال تم نے اچھا کیا کہ مجھے یہ بات بتا دی، میں حکومت کے نوٹس میں اسے لے آؤں گا، پھر وہ خود ہی اس سلسلے میں نگرانی کرتے رہیں گے۔ کرنل بہزاد نے کہا تو شمائلہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اطمینان بھرے انداز میں بیڈ پر دراز ہو گئی۔ دوسرے روز وہ معمول کے مطابق ناشتہ کر کے ابھی اپنے آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ ملازم نے قریب آ کر کسی صفدر سعید کے آمد کا پیغام دیا۔ صفدر سعید، یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ وہ خاور صاحب کے دوست ہیں۔ اوہ اچھا، تم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں۔ میرا نام شمائلہ ہے۔ شمائلہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام صفدر سعید ہے مس شمائلہ، خاور میرا دوست ہے، وہ ان دنوں ملک سے باہر ہے، اس لیے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا ہے۔ اس آدمی نے بڑے نرم لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تشریف رکھیے اور فرمائیے، کیسے آمد ہوئی آپ کی؟ شمائلہ نے کہا۔ مس شمائلہ، آپ نے کرنل بہزاد سے اپنی زرعی زمین کی فروخت کے سلسلے میں خدشات کا اظہار کیا تھا، تو انہوں نے اس بارے میں سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان سے بات کی۔ سر سلطان صاحب نے سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سے بات کی۔ میرا تعلق بھی انٹیلیجنس سے درپردہ ہے، یوں سمجھیے کہ میں ان کا ایسا کارندہ ہوں جس کے بارے میں سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب تک سینٹرل انٹیلیجنس کا باقی عملہ بھی واقف نہیں ہے۔ ڈائریکٹر جنرل کو معلوم ہے، اور ہمارا کام اسی نوعیت کی خدشات کے بارے میں تحقیقات کرنا ہے۔ خاور بھی ہمارا ساتھی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل صاحب نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ میں اس سلسلے میں کام کروں، اور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اراضی کے کاغذات کی نقل مجھے دے دیں اور اس خریدنے والی پارٹی کی بھی نشاندہی کر دیں۔ اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں، اگر اس سلسلے میں حکومت کا کوئی مسئلہ ہوا تو ہم خود اس سے نمٹ لیں گے۔ وہ کاغذات میری اراضی کے مینیجر دلاور حسین کے پاس ہیں، وہ میرے آفس آئے گا تاکہ مجھے ٹرانسفر کے لیے کورٹ لے جائے۔ میرے آفس 10 بجے تشریف لے آئیں، میں دلاور کو کہہ کر آپ کو کاغذات کی نقل بھی دلا دوں گی۔ جہاں تک اس پارٹی کا تعلق ہے، وہ دونوں غیر ملکی تو شاید آج واپس چلے گئے ہوں، کیونکہ اس کام کے لیے انہوں نے دلاور کو ہی اختیارات دیے ہیں۔ البتہ دلاور کے پاس ان کا پتہ اور دیگر تفصیلات ہوں گی، وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ شمائلہ نے کہا۔ اوکے، بے حد شکریہ، میں آپ کے آفس 10 بجے حاضر ہو جاؤں گا، لیکن آپ نے دلاور صاحب سے میرا تفصیلی تعارف نہیں کرانا، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں، لیکن کیا آپ کو میرے آفس کا پتہ معلوم ہے؟ جی ہاں، کرنل بہزاد صاحب نے آپ کی رہائش گاہ کا اور آپ کے آفس کا پتہ دیا تھا، صفدر نے کہا، اور شمائلہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
صفدر صاحب، اگر کوئی گڑبڑ ہے تو میں یہ رقم واپس کر کے سودا منسوخ بھی کر سکتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے میرے ملک کو کسی قسم کا نقصان پہنچے۔ شمائلہ نے کہا تو صفدر بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ کا یہ جذبہ قابل تعریف ہے مس شمائلہ، لیکن آپ بے فکر رہیں، آپ قانونی طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی بھی صحیح تو حکومت سنبھال لے گی، صفدر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے تشریف رکھیں، ناشتہ کر کے جائیں، شمائلہ نے کہا۔ بے حد شکریہ، میں نے ناشتہ کیا ہوا ہے اور میں نے ضروری کام نمٹانے ہیں، صفدر نے کہا، اور پھر وہ سلام کر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تو شمائلہ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ صفدر نے اس سے کچھ نہ چھپایا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کیا کر سکتی تھی۔ بہرحال اسے اطمینان تھا کہ اس نے حکومت کو اطلاع دے کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔